میرے آقا مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کا کعبہ ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, جب تک میرے آقا دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, مگر جب آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے, اب تک جتنے بت خانے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے بت زمین پر گر گئے اور ہر بت کلمہ طیبہ پڑھنے لگا. عزیزان محترم, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ آقا آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم ہے, یہ حسنین کریمین کے نانا جان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کی شان آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کعبے کے بھی کعبہ ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت کرتے وقت کہتے ہیں منہ میرا کعبے شریف کی طرف, اللہ اکبر. ہمارا سب کا عبادت کا کعبہ, عبادت کا قبلہ کعبہ شریف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یاد رکھو اگر کعبے کا کعبہ بھی خالق کائنات نے کسی کو بنایا ہے تو مدینے کے تاجدار کو بنایا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی ہی شان آپ کا ہی مقام اور مرتبہ ہے. کعبے کو کعبہ اگر کسی نے بنایا ہے تو آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم نے بنایا ہے. او لوگو, مدینے والے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ تمام دنیا کے انسان کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے ہیں, مگر جب آمینہ کے لال دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو کعبہ وجد اور مسرت میں جھومنے لگتا ہے. جناب آمینہ کے گھر کی طرف کو جھک جایا کرتا ہے. جب لوگوں میں چرچا شروع ہوا کہ آج کعبہ کیوں جھکا ہوا ہے, آج کعبہ طواف کیوں کر رہا ہے, عزیزان ملت اسلامیہ, تو کسی بتانے والے نے بتایا وہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے جناب عبد المطلب کے گھر حضرت عبداللہ کی شریک حیات جناب آمینہ کے شکم اتھر سے ایک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے. کعبہ انہی کی گھر کی طرف کو جھکا ہوا ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن اور تابناک ہے. سبحان اللہ. ہم نے عالم تصور میں سوچا اے مولا کعبہ کیوں جھکا, تو پھر ہمیں جواب ملا او لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. یہ جانتا ہے کہ اگر کعبے کو کعبہ کوئی بنائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے. کعبے کو کعبہ بنانے والے آمینہ کے لال آج دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آ گئے. اب میں جو بتانا چاہتا ہوں, میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اعلیٰ حضرت کے ان دونوں شعروں کو سمجھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او لوگوں تم نماز کر کے کعبے کی طرف کو منہ کر ادا کرتے ہو, مگر یاد رکھو کعبے کا کعبہ بھی مصطفیٰ ہے. پھر آقا اعلیٰ حضرت غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ بیان فرماتے اور کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. وہ لوگوں دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو, زمین کا کوئی بھی خطہ ہو, جہاں جہاں دنیا کے اندر کوئی ولی ہوگا, اللہ کا نیک بندہ ہوگا, جب وہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جائے گا وہ کعبے کے چکر لگائے گا, مگر کعبہ اس اللہ کے بندے کا چکر نہیں لگائے گا. وہ لوگوں اب ذرا غوث پاک کے مقام اور مرتبے پر قربان ہو جاؤ. ساری دنیا کے جتنے اولیاء ہیں, ساری دنیا کے جتنے اقطاب ہیں, ساری دنیا کے جتنے ابدال ہیں, ساری دنیا کے جتنے اوتاد ہیں, جتنے اصفیاء ہیں, جتنے متقی اور پرہیزگار اللہ کے بندے, وہ کعبے کا چکر لگایا کرتے ہیں, کعبے کا طواف کیا کرتے ہیں. اللہ نے نبی کے صدقے سے غوث پاک کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کعبہ شریف میرے غوث پاک کے دربار کا طواف کیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان کعبہ شریف خود میرے آقا غوث اعظم کے دربار کا چکر لگایا کرتا ہے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف,
کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، محبت سے بولیں سبحان اللہ، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ تیرا۔ عزیزان محترم، رب تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب آپ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو اللہ عز و جل نے پیدائش کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کو مقام ولایت عطا فرمایا، ولایت کا تاج عطا فرما کے اللہ عز و جل نے میرے آقا غوث اعظم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو ولی بن کر کے ماں کی پیٹ سے ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آپ کو میرے آقا غوث پاک کی یہ بات معلوم نہیں کہ جب آپ ایک رمضان المبارک 470 ہجری کو جیلان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، آپ کی والدہ محترم حضرت ام الخیر بیان فرماتی ہیں، او لوگوں سنو سنو، جب میرا بیٹا عبد القادر دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آیا ہے، رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا۔ حقیقت تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے، تعجب کی تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ختم ہوتا یعنی سحری کا وقت ختم ہو جایا کرتا تھا، میرا بیٹا عبد القادر میرا دودھ پینا بند کر دیا کرتا تھا، پورے دن میرا بیٹا دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ جب شام کا وقت ہوتا، نماز مغرب کا وقت ہو جاتا، اذان مغرب کی آوازیں جب آنے لگ جایا کرتی تھی، پھر میں اپنے بیٹے عبد القادر کو اپنا دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو میرے بیٹے عبد القادر میرا دودھ پینا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آقا غوث اعظم کی والدہ محترمہ بیان فرمانا چاہتی ہیں، او لوگوں میرے بیٹے عبد القادر کی یہ شان ہے، جب وہ دنیا کے اندر آئے ہیں تو احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ میرے آقا غوث اعظم عبد القادر جیلانی جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ غوث اعظم عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن کے زمانے میں آپ اپنے محلہ کے اندر ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے، مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، آپ بیان فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلا کرتا تو فرشتے میرے ارد گرد چلا کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا غوث اعظم بیان فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلتا مکتب کی طرف پڑھنے کے لیے، میرے ارد گرد فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگاتے ہوئے چلا کرتے تھے، آواز آیا کرتی تھی ھذا ولی اللہ ھذا ولی اللہ۔ یہی وجہ ہے بہجت الاسرار کتاب کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اے عبد القادر جیلانی، آپ یہ تو بتائیں آپ کو اپنے ولی ہونے کا پتہ کب چلا؟ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو اس بات کی خبر کب ہوئی؟ میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، او لوگوں سنو سنو، جب میں چھوٹا سا تھا اپنے گھر سے نکلتا تھا، میری والدہ مجھے تیار کر دیا کرتی تھی، میں مکتب کی طرف اپنے محلے میں مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب میں اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا آواز آیا کرتی تھی ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پہنچ جایا کرتا، مکتب میں ایک آواز اور آیا کرتی تھی، افتحوا لولی اللہ، او مدرسے میں پڑھنے والے بچوں، اللہ کا ولی آ گیا ہے، اس بچے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرمایا کرتے ہیں مجھے اپنے ولی ہونے کا پتہ تو بچپن کے زمانے میں ہی چل گیا تھا۔ اللہ اکبر، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ بچے بھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر ہمارے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیروں میں ٹوٹے ہوئے چپلیں، کسی کے بدن پر پھٹا ہوا لباس ہے، کسی کے سر پر گندی ٹوپی لگی ہوئی ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے بھیجا کرتی ہے تو ماں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوا کرتی کہ اس کا صحیح سے چہرہ دھلا دے، اس کا منہ دھلا کر کے صاف ستھرا بنا کر کے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجے۔ مگر جب یہی ماں اپنے بچے کو اسکول کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا کرتی ہے، صبح سویرے اٹھ جایا کرتی ہے، اپنے بچے کے لیے ناشتے
ناشتے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتی ہے، اپنے بچے کو نہلاتی ہے دھلاتی ہے، عمدہ لباس یونیفارم اپنے بچے کو پہناتی ہے، پہنانے کے بعد اپنے بچے کو روانہ کر دیا کرتی ہے، ناشتہ اس کے لیے اس کے بیگ کے اندر رکھ دیا کرتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اے دنیا کے اندر رہنے والی ماں، کیا تو نے کبھی سوچا ہے یہ جو بچہ جس کو تو نے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کیا یہ بچہ تجھے جنت دلائے گا؟ یہ بچہ جس کو تو نے کانوینٹ کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کیا مرنے کے بعد یہ تیری نماز جنازہ پڑھائے گا؟ اے میری ماں، کیا تو نے کبھی یہ سوچ لیا جس بچے کو تو اپنا راجہ اپنا لاڈ پیار دے رہی ہے، جس کو اپنا راجہ کہہ رہی ہے، جس کو اپنا شہزادہ کہہ رہی ہے، کیا تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پر آنے کے بعد یہی تیرا کالج میں پڑھنے والا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا؟ جب ہم نے سوال کیا پتا چلا نہیں یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، تو پھر ہم نے پوچھا بتا تجھ کو کیا دے گا؟ تو وہ ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا بڑے ہونے کے بعد بڑا نوٹ کمائے گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ نوٹ تو دنیا کے اندر آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو دنیا کے اندر فنا ہو جانے والی چیز ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہوگی۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کی ماں اور بہنوں، تختیے دل پر یہ جملہ نوٹ کر کے لے کر کے جاؤ، اگر ہمیں کچھ ساز و سامان تیار کرنا ہے، دنیا کی دولت دنیا کی دولت تیار نہ کریں، دنیا کا مال تیار نہ کریں، ہاں اگر ہمیں کچھ انتظام کرنا ہے تو اپنی آخرت کا انتظام کر کے چلے جائیں۔ یہ مدرسہ مدینۃ العلوم ہے، اس مدرسے کے اندر اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجیے، اگر اللہ نے چاہا آپ کا ایک بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا تو پھر یاد رکھو تمہاری بخشش و مغفرت کا سامان تیار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا صاحب قبلہ بچپن کے زمانے میں پڑھنے کے لیے مکتب کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے کبھی سوچا آخر غوث پاک کا مکتب میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ننھے بچے مدرسے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بستی کے بچے ہیں، ان بچوں کی قدر کیا کرو، مدرسے کے بچوں کا ادب کیا کرو، مدرسے کے بچوں کا احترام کیا کرو۔ جو مائیں جو اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، اپنے بچے کو بنا سنوار کر کے مدرسے میں بھیجا کرو، ان کو نہلا دھلا کر کے عمدہ لباس پہنا کر کے مدرسے کے اندر بھیجا کرو، ان کو حقیر نہ جانو۔ اگر مدرسے کی تعلیم حقارت والی ہوتی، مدرسے کی پڑھائی ذلت و رسوائی والی ہوتی تو میرے آقا غوث اعظم کبھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ آقا غوث اعظم کا مکتب میں پڑھنے کے لیے جانا اس بات کی دلیل ہے قیامت تک کے قیامت تک آنے والے دنیا کے اندر جتنے ولی جو جھوٹے ہیں ان کو میرے آقا غوث اعظم بتا دینا چاہتے ہیں، اور جھوٹے اور مکار قسم کے ولی کہلانے والوں جو اپنی ولایت جھوٹی بتایا کرتے ہیں، جو جھوٹے ولی ہوا کرتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، قرآن جن سے پڑھنا نہیں آتا، جو عبادت خدا بندی کے قریب نہیں ہے، وہ کہا کرتے ہیں ماذا اللہ ہم ولی ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے ولی تو بغیر تعلیم دین مصطفیٰ کے نہیں بن سکتا، علم دین مصطفیٰ کے بغیر تو کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے ہیں مولانا اپنا جملہ اپنے پاس رکھو، تم نے مدرسے میں رہ کر کے پڑھا ہے، ہم نے ولیوں کی نگاہوں سے پیا ہے۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھیں آپ حضرات، آئیے بیٹھ جائیے، آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان خصوصی پیکر خلوص و محبت، خطیب اعظم ہندوستان، شیر رضویت حضرت علامہ و مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ مکمل شان خطابت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ قاری عرفان صاحب، حاجی عرفان صاحب، ہمارے قاری شاگرد صاحب، مولانا راغب صاحب، مولانا اکرام صاحب، اکرم صاحب، ان تمام علماء کی محنتیں رنگ لائیں الحمدللہ مکمل کامیابیوں کے ساتھ۔ یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و
وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ سنیے. اب حضرت آ گئے. اب آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی ہے. جتنی دیر میں بولوں گا تھوڑی سی دیر, اس کے بعد حضرت انشاءاللہ ڈائریکٹ آپ کے روبرو ہو جائیں گے. آج آپ جس علاقے میں جائیں, جہاں بھی جائیں, کوئی نہ کوئی جھوٹا مکار آپ کو مل جائے گا جو کہتا ہے میں ولی ہوں, جو کہتا ہے میں بڑا پہنچا ہوں, معاذ اللہ بابا بابا اپنے آپ کو کہلا رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں ارے نادان, اپنے آپ کو ولی کہلانے سے پہلے, بابا اپنے آپ کو کہلانے سے پہلے کبھی آقا غوث اعظم کی سیرت کو تو نے پڑھ لیا ہوتا. او نادان, اگر گلی کوچوں میں ولایت بٹ رہی ہوتی تو میرے آقا غوث اعظم مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. جب میرے آقا غوث اعظم سے پوچھا گیا اے آقا غوث اعظم بتائیے ولایت کا مقام اور مرتبہ کس انداز سے خالق کائنات نے آپ کو دیا, کتب آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے بنایا. میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر, درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میرے آقا غوث اعظم فرمانے لگے او لوگوں سنو سنو, میں مدرسے میں علم حاصل کرتا رہا میں پڑھتا رہا مدرسے کے اندر. ایک دن ایسا بھی آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. ونلت السعد من مولا الموالی. حضرت سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام آقاؤں کے آقا, تمام مولاؤں کے مولا, یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میں نے سعادت مندی کے تمام خزانوں کو پا لیا. میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی شان, یہی مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر ولایت یوں ہی انسان کو مل جاتی, آقا غوث اعظم مدرسہ میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے کیونکہ آپ تو مادرزاد ولی ہیں, مگر اس ولایت کو کمال حاصل کرنے کے لیے آپ نے مکتب کی طرف رخ کیا, مدرسہ کی طرف رخ کیا. جب 8 برس کی عمر میرے آقا غوث اعظم کی ہو گئی, توجہ کے ساتھ سنیے گا, اپنی امی جان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے. اے امی جان, میری جیلان کی پڑھائی تو مکمل ہو گئی, اب میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا, والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, آنکھوں کے اندر آنسوں کے قطرات آ گئے. کہنے لگی اے میرے بیٹے عبدالقادر, تم کو اپنے آپ سے جدا کرنے کا تو دل نہیں چاہتا, مگر بات ہے تعلیم دین مصطفیٰ کی, بات ہے مصطفیٰ کریم کی شریعت کی. اے بیٹے عبدالقادر, میں تمہاری جدائی تو برداشت کر لوں گی, مگر جب میدان محشر کا منظر ہوگا, جب رب تبارک و تعالی تمہاری والدہ محترمہ کو نورانی تاج عطا فرمائے گا, اس وقت مجھے بڑا عشق آئے گا. سبحان اللہ, بہت اچھا. سبحان اللہ. سفر شروع کیا. اجازت لینے کے بعد 40 اشرفیاں جلدی جلدی مختصر لفظوں میں سنتے جائیے. میرے آقا غوث اعظم کو عطا فرما دی. راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال دیا, اللہ اللہ راہزن ہیں, ڈکیتی کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے وہاں پر ڈاکو موجود ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا غوث اعظم کی صداقت دیکھنے کے بعد, میرے آقا غوث اعظم کا سچا پن دیکھنے کے بعد, سارے کے سارے ڈاکو توبہ کر لیتے ہیں, ہمیشہ کے لیے اللہ کے نیک بندے بن جایا کرتے ہیں. بچپن کا زمانہ ہے, اللہ عز و جل نے غوث پاک کا قرب ان کو دیا. ان ڈاکوؤں کو میرے آقا غوث اعظم کی قربت مل گئی, میرے آقا غوث اعظم کی صحبت مل گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں یوں ہی ولایت کا مقام اور مرتبہ مل گیا؟ نہیں, یاد رکھو, جیسے لوگوں کی صحبت میں اٹھو گے بیٹھو گے, ویسا ہی اثر تم پر آتا جائے گا. اور اللہ کے ولی کی تو یہ شان ہوا کرتی ہے, اگر کوئی اللہ کا ولی کسی شخص کو اپنا قرب دے دیا کرتا ہے, مولا تعالیٰ اس کو بھی ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے. یہ نظر ولایت ہی تھی, ڈاکوؤں کو بھی اللہ عز و جل کا ولی کامل بنا دیا. اب جیلان سے چلے ہیں, سفر کرتے کرتے بغداد شریف کی سرزمین پر پہنچ گئے. جامعہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لے لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا غوث اعظم کی سیرت کو آپ اور آگے بڑھتے چلے جائیے, دیکھتے چلے جائیے. میں جو آپ کو بتا دینا چاہتا تھا, مدرسے کی تعلیم کو حقیر نہ جانا کریں. مدرسے میں پڑھنے والے علماء, یہاں سے فارغ ہونے والے علماء مدرسے
میں پڑھنے والے طلبہ اللہ عز و جل نے بڑا مقام اور مرتبہ ان کو بھی عطا فرمایا ہے. جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے, جو حدیث مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کیا کرتا ہے, مولا تعالیٰ دونوں جہان میں اس کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کا کلام قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ارشاد فرماتا ہے او لوگوں تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. اور کیسے بلند فرمائے گا؟ جہاں جہاں جس وقت جیسے جیسے جن جن حالات میں دین مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کرنے کی ضرورت پڑی ہے, جب جب اسلام کو قربانیوں کی ضرورت پیش آئی, جب جب دین اسلام کے لیے جانوں کو قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ, مدرسے میں پڑھانے والے علماء سامنے آئے. ہر مقام ہر موڑ پر علماء کرام نے دین مصطفیٰ کی عظمت کو بچایا, شریعت مصطفیٰ کے وقار کو بچایا. آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں آج اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو یہ مدرسوں کی دین ہے. مدرسوں پر گندی نظر رکھنے والے توجہ کے ساتھ سنیں, آج جو ہم آزاد بھارت کے اندر جی رہے ہیں اس آزادی میں ہمارے علماء اہل سنت کا بڑا کردار رہا ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی, علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی, بڑے بڑے نام آپ کو مل جائیں گے. یہ وہ بڑے بڑے معزز اور مکرم علماء تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے, تختے دار پر چڑھ گئے مگر ہندوستان کو آزاد کرا کے دم لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مدرسے ہمیں وطن سے محبت کرنا سکھاتے ہیں, یہ مدرسے ہمارے ایمان کی حفاظت کیا کرتے ہیں, یہ مدرسے ہمارے عقیدے کا تحفظ کیا کرتے ہیں. یہی مدارس اسلامیہ ہماری اور آپ کی بقا کا ضامن ہے. یہی مدارس اسلامیہ ہم سب کو زندہ کیے ہوئے ہیں. یاد رکھو مدرسے ہیں تو پھر ہماری شان و شوکت برقرار ہے. ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں, ہمارے ایمان کا تحفظ ہے. ہمارے مدارس اسلامیہ اگر باقی ہیں تو ہم سب کی شان و شوکت باقی ہے. سبحان اللہ سبحان. آخری بات میں آپ کو سناؤں اور اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. ہندوستان کے صوبہ کشمیر کی بات ہے اور اس وقت کی بات ہے جب انگریزوں کی حکومت تھی, جو تن کے گورے من کے کالے تھے, اللہ اللہ عیسائی مذہب کے ماننے والے. عزیزان ملت اسلامیہ, صوبہ کشمیر میں ایک پروپیگنڈا رچایا گیا. چند مسلمان ہیں, ان کو بھی اسلام سے خارج کرنے کے بعد عیسائیت کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. ہر مقام پر ہمارے علماء ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں. آپ کے یہاں کوئی اختلاف کسی بات کو لے کر کے ہو جائے, جو دین مصطفیٰ کی بات ہو, شریعت کے بارے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کوئی گاؤں کا مکھیا, کوئی چوکیدار, کوئی زمیندار, کوئی نواب, کوئی خانصاب آ کر کے آپ کا فیصلہ نہیں کرے گا. اگر کوئی فیصلہ کرے گا مفتی عمران حنفی آ کر کے آپ کا فیصلہ کریں گے. کوئی شہر کا عالم دین آ کر کے آپ کا فیصلہ کرے گا. آپ کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کا اگر کوئی خاتمہ کیا کرتا ہے تو وہ یہی علماء کرام کی نورانی جماعت ہوا کرتی ہے. بہت اچھا بھائی. عزیزان محترم, وہاں پر حکومت ہے انگریزوں کی, ان کا حاکم عیسائی, ان کے سپاہی کارکنان سب عیسائی مذہب کے ماننے والے. وہاں پر انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ بڑی تیزی سے شروع کر دی. جو کچھ مسلمان تھے ان کو بھی مذہب اسلام سے پھیرا جا رہا ہے اور ان کو عیسائیت کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. کہیں پر مال کا لالچ دے کر کے, کہیں پر مکان کا لالچ دے کر کے, کہیں پر دنیا کی کسی اور کسی چیز کا لالچ دے کر کے ان کو اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ, جب علماء کرام کو پتا چلا کہ کشمیر کے اندر یہ حالات ہیں کہ وہاں کے جتنے مسلمان تھے اکثر لوگوں کو عیسائیت کے اندر داخل کر دیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب علماء کرام کی جماعت نکلی ہے تبلیغ دین مصطفیٰ کرنے کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وہ لوگوں جس مذہب کو تم مان رہے ہو یہی مذہب اسلام اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین ہے. جس شریعت کے تم ماننے والے ہو یہی شریعت باقی اور قائم رہنے والی
ہے، یہی قیامت تک کے لیے مستحکم ہے۔ جس شریعت کو تم مان رہے ہو یہ شریعت مصطفیٰ، یہ آخری شریعت ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نہیں مانے گا تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام کی جماعت گئی کشمیر کی سرزمین پر، وہاں کے مسلمانوں کو سمجھایا، جو عیسائیت میں داخل ہو چکے تھے ان کو سمجھانے لگے۔ اب وہاں کے حکمرانوں کو پتا چلا، وہاں کے کارکنانوں کو پتا چلا گا، جب پتا چلا گورنر کی بارگاہ میں جا کر کے شکایت کر دی۔ اے حاکم وقت، اے گورنر، علماء کرام جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ آ گئے اور مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں، ہمارے علاقے کا ماحول خراب کرنے کی بات چل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاکم نے فوراً آرڈر دے دیا، جاؤ جتنے علماء کرام ہیں ان سب کو پکڑ کر کے لاؤ میرے دربار میں۔ لا کر کے تمام علماء کو کھڑا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام علماء حاکم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، گورنر ان کا ہے، جج ان کا ہے، فیصلہ کرنے والا ان کا ہے، پولیس والے ان کے ہیں، کارکنان ان کے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے فتح و کامیابی ہماری ہوگی۔ جج نے کہا، اے علماء بتاؤ تم ہمارے علاقے میں ماحول خراب کرنے کے لیے کیوں آئے؟ تب علماء کرام کی جماعت نے کہا، ہم ماحول خراب کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین اسلام پر باقی اور قائم رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں حاکم نے اپنے عیسائی مذہب کے ماننے والوں سے کہا، جن پادریوں نے جا کر کے شکایت کی تھی ان پادریوں سے کہا، اے پادریوں، اگر تمہارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت ہو تو وہ ثبوت مجھے دو، ان کو سولی پر لٹکانے کا کام میرا ہے۔ اس حاکم کی بارگاہ میں پادریوں نے کہا تھا، اے حاکم وقت سنو، ان کے نبی کی ایک حدیث ہے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ حدیث ان کے نبی کی ہے۔ اس حاکم نے کہا، اے علماء بتاؤ کیا تمہارے نبی کی حدیث ہے؟ علماء کرام نے فرمایا، ہاں ہاں بے شک یہ ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث اور کہی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ جب یہ حدیث حاکم نے سنی جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا وہ غصہ ہو گیا، جلال میں آ گیا، کہنے لگا تم کیسی بات کرتے ہو، تم نبی سے کمپریزن کرتے ہو، تم نبی کے برابر ہونا چاہتے ہو۔ علماء نے کہا ہم نبی کے برابر نہیں ہیں، اللہ اللہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا نے ہماری شان بیان کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حاکم نے کہا تھا اگر تمہارے نبی کی یہ حدیث سچی ہے تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب تم علماء میں سے بتاؤ کون ایسا عالم ہے جو کسی مردے کو زندہ کر دے؟ اب جتنی جماعت میں علماء تھے سب ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے، کوئی ابھی خاموش، کوئی بولا نہیں ہے، سب کے سب خاموش ہیں۔ حاکم بار بار للکارتا ہے، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو مردے کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تمہارے نبی کی حدیث سچی ہے تو مردے کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علماء خاموش ہیں۔ کسی عالم نے کہا، اے حاکم ہم اپنے نبی کی حدیث کو سچ ثابت کر کے دکھائیں گے، ہمیں کچھ وقت کی مہلت چاہیے۔ حاکم نے کہا بتاؤ کتنا وقت چاہتے ہو؟ علماء کرام نے کہا 40 دن کا وقت آپ ہمیں دے دو۔ اب حاکم نے فیصلہ کر دیا 40 دن کا وقت تو تم کو دیا جا رہا ہے مگر آزاد تم کو نہیں چھوڑا جائے گا، تم کو قید خانے میں رہنا ہوگا۔ تمام علماء کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ، اب جیسے ہی قید خانے میں پہنچے ہیں صبح و شام اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازوں پر نمازیں ادا کرتے جا رہے ہیں علماء کرام۔ اور اس حاکم نے کہا تھا 40 دن کے بعد تم کو نکالا جائے گا، پھر تم کو مردے کو زندہ کر کے دکھانا ہے۔ اگر تم نے مردہ زندہ کر دیا میں مان جاؤں گا تم بھی سچے ہو، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارے نبی بھی سچے ہیں، تمہارا قرآن بھی سچا ہے، تمہارے نبی کی حدیث بھی سچی ہے۔ اللہ اللہ کہتے نا صبح و شام علماء اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کیا کرتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا یہ علماء صبح و شام اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی کے دین کی بات ہے، اے مولا نبی کی عزت و ناموس کی بات ہے، اے مولا دین مصطفیٰ کے وقار کی بات ہے، اے مولا ہماری لاج رکھ لینا۔ وقت گزرتا گیا، بڑے اچھی صحت مند والے علماء تھے مگر 40 دن میں قید خانے کے اندر رہ کر کے لاغر اور کمزور ہو گئے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے ان کا جسم کمزور ہوا تھا، ان کی ہمت اور حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے تھے۔ 40 دن کا وقت پورا ہو گیا، نکال دیا گیا ان علماء کو قید خانے سے، لا کر کے پھر حاکم کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا گیا، گورنر کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب پھر گورنر للکارتا ہے اور کہتا ہے
بتاؤ کون ہے تم میں سے جو کسی مردے کو زندہ کرے پھر ہم تم کو سچا مان لیں. عزیزان ملت اسلامیہ اب علماء کرام کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہیں. وہ اپنے آقا کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اے آقا ہمارے حال سار پر نظر فرمائیں, یا رسول اللہ ہماری بات کو سماعت فرمائیں. اللہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال سار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جب جو آہ کرے دل سے, جب ایک نبی کا سچا غلام دنیا کے کسی بھی کونے پر رہ کر کے آقا کو سچے دل سے پکارتا ہے, ادھر سے غلام مصطفیٰ کی پکار نکلتی ہے, ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت صدا لگا دیا کرتے ہیں, ادھر سے بندہ مدد کے لیے پکارتا ہے. آقا مدینہ میں رہ کر کے اپنے غلام کی مدد کرتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. حاکم بار بار للکارتا ہے بولو کون آئے گا سامنے, بولو کون آئے گا سامنے. علماء کرام خاموش ہیں, بس دل سے صدا نکل رہی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. کہتے ہیں نا دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. علماء کرام کی وہ دعا خالق کائنات کے فضل و کرم سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو نسب حسب اور نسب کے اعتبار سے حسنی حسینی سید ہیں, جن کا نام سید علی ہمدانی ہے, ہمدان کی سرزمین پر موجود ہے. مصطفیٰ کریم نے حضرت سید علی ہمدانی سے ارشاد فرمایا اے علی ہمدانی یہاں پر کیا کر رہے ہو, ہمدان کی سرزمین پر تمہاری ضرورت نہیں ہے, جاؤ جاؤ. میری امت کے علماء اس وقت پریشانی میں ہیں, تیرے نبی کے دین کو للکارا جا رہا ہے, تیرے نانا جان کی حدیث کو للکارا جا رہا ہے, تیرے نبی پر بات آ رہی ہے. اے علی ہمدانی ہمدان کی سرزمین سے جلدی سفر شروع کرو, کشمیر کے اندر جاؤ, حاکم کے دربار میں جا کر کے حاضر ہو جاؤ اور اس حاکم کو جا کر کے جواب دے دو. اللہ اللہ, روایت کے اندر آتا ہے, مؤرخ لکھتا ہے آقا کا حکم پا کر کے حضرت سید علی ہمدانی چلے ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ چلے تھے ایسا لگتا تھا جیسے علی ہمدانی کا ایک قدم ہمدان کی سرزمین پر ہے اور دوسرا قدم کشمیر کے گورنر کے بارگاہ میں موجود ہے. بے شک بے شک. علماء کرام موجود ہیں, سب منجمد اور ساکت اور خاموش ہیں. وہ بار بار چیلنج کرتا ہے. حضرت سید علی ہمدانی سامنے آئے, آنے کے بعد ارشاد فرمایا اے گورنر, اے حاکم بتا کیا کہتا ہے. کہنے لگا میں تو کب سے کہہ رہا ہوں, کیا تم نے سنا نہیں. سید علی ہمدانی نے فرمایا نہیں میں نے نہیں سنا, دوبارہ بول, کیا بولتا ہے. کہنے لگا میرا کہنا یہ ہے کہ اگر تمہارے نبی کی حدیث سچی ہے تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, بتاؤ کیا تم مردے کو زندہ کرتے ہو. یہ ظالم للکار کس کو رہا ہے, اس قوم کو للکار رہا ہے کہ جس قوم کو رب تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم عطا فرمایا ہے. اگر بچپن کے زمانے میں کہہ دے قم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کر کے زندہ ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ جب جلال آ جائے تو پھر کہتے ہیں قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جا تو مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے. کہ جس نے ایک دو مردے نہیں بلکہ سینکڑوں مردوں سے بھی زیادہ کو زندہ کر دیا ہو, اس قوم کو للکارتا ہے یہ ظالم. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سید علی ہمدانی نے فرمایا بتا دوبارہ سے کیا کہتا ہے. حاکم نے پھر وہی جملہ دہرایا. آپ نے فرمایا بے شک میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں, میں نبی نہیں, میں غوث نہیں, میں قطب نہیں, مگر میں ہاں نبی کا امتی ہوں, نبی کا غلام ہوں, نبی کا شہزادہ ہوں, حسنی حسینی سید ہوں. اللہ اللہ, مگر میں مردہ بعد میں زندہ کروں گا, پہلے میری ایک شرط ہے. حاکم نے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے. حضرت سید علی ہمدانی نے فرمایا میری شرط یہ ہے اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا اللہ کی عطا سے, اللہ کے حکم سے, تو تجھے بھی کلمہ پڑھنا ہوگا, تیرے درباریوں کو بھی کلمہ پڑھنا ہوگا, جتنے عیسائی مذہب کے یہ پادری ہیں ان تمام پادریوں کو کلمہ پڑھنا ہوگا. تو اس حاکم نے کہا تھا بے شک ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, تم مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ تو صحیح. عزیزان ملت اسلامیہ اب حضرت سید علی ہمدانی کو جلال آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں بتا کون سے مردے کو زندہ کرانا ہے. وہ لے
کر کے ایک قبرستان میں گیا، ایک قبر والے کی طرف کو اشارہ کر کے اس نے کہا تھا آپ اس مردے کو زندہ کر دیں۔ قسم خدا کی جب سید علی ہمدانی نے نظر ڈالی ہے، وہی نظر جو نظر ہو سے پاک ڈال دیا کرتے تھے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، اپنی قبروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب سید علی ہمدانی نے کہا ہے قم باذن اللہ، تاریخ شاہد ہے وہی ایک قبر والا مردہ زندہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس قبرستان میں جتنے مردہ تھے سارے کے سارے مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا۔ اب حضرت سید علی ہمدانی نے فرمایا تو اپنا وعدہ پورا کر، گورنر ہے، حاکم ہے، شرم تو محسوس ہوئی ہوگی اس کو، مگر وعدہ کیا تھا کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا تمہارے نبی کا۔ کہنے لگا گورنر میں مانتا ہوں تم بھی سچے ہو، تمہارے نبی بھی سچے ہیں، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارا قرآن بھی سچا ہے، تمہارے نبی کی ہر حدیث سچی ہے۔ اللہ اللہ، اس حاکم نے کہا تھا اے اللہ کے نیک بندے، اے سید علی ہمدانی اب اپنا ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجئے۔ اب کیا ہے، ایک حاکم نے کلمہ پڑھا ہے، بڑے بڑے پادری اپنے مذہب کے بڑے بڑے جانکار سارے کے سارے علماء کرام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے تھے۔ یہی تو علماء کرام کی نورانی جماعت ہے، یہی تو اولیاء کرام کی نورانی جماعت ہے۔ جب اللہ کے ولی نظر ڈالتے ہیں مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، جب اللہ کے ولی نظریں اٹھایا کرتے ہیں دین اسلام کو پھیلایا کرتے ہیں، اور جب انہی اولیاء کرام کا پھیلایا ہوا دین اگر کوئی انسان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، علماء کرام تبلیغ دین کیا کرتے ہیں، اسی دین کی عظمت کو بچاتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا۔ سچے پکے سنی بن کر کے رہو، علماء کرام سے محبت کرو، اولیاء اعظام کی محبتیں اپنے سینوں کے اندر بساؤ، انشاءاللہ اسی سے ہمارا اور آپ کا دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو مدرسہ چل رہا ہے اس کو آپ آباد کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنا سامان آخرت تیار کیجیے۔ آپ اپنے ان بچوں سے کوئی امید نہ رکھیں کہ جن کو آپ نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کاروبار کرا کر کے دے دیے ہیں، آپ اپنے ان بچوں سے کوئی امید نہ رکھیں جو جیتے جی آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ اپنے ان بچوں سے کوئی امید نہیں رکھیں اگر آپ بیمار ہو جائیں تو ایک خوراک آپ کو دوائی لا کر کے نہ دے سکیں۔ آپ اپنے ان بچوں سے مرنے کے بعد کوئی امید نہیں مت رکھیے کہ جو اپنی شریک حیات کے لیے تو نئے نئے سوٹ لاتے رہے اور آپ کے لیے پورے سال میں ایک جوڑا دینا بھی ان کو نصیب نہ ہو۔ آپ مرنے کے بعد اپنے ان بچوں سے کوئی امید مت رکھیے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو اپنے یاروں دوستوں کی تو وہ ضرورتیں پوری کرتے ہوئے نظر آئیں، مگر آپ کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو۔ آپ اپنے ان بچوں سے کوئی امید مت رکھیے کہ مرنے کے بعد وہ ہماری قبر پر آ کر کے فاتحہ پڑھ دیں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کر دیں گے۔ جو جیتے جی آپ کو بھول بیٹھے ہیں، آپ سے دوری اختیار کر رکھی ہے، شادی ہو گئی، اپنی بیوی اپنی بیگم کے ساتھ رہ رہے ہیں، باپ کہاں پڑا ہے کوئی خبر نہیں، ماں کہاں پڑی ہے کوئی خبر نہیں، باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کوئی خبر نہیں، ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے کوئی خبر نہیں۔ آپ اپنی اس اولاد سے کوئی امید مت رکھیے کہ جب تک آپ کی سانسیں باقی ہیں آپ کو کوئی لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی دیتا بھی ہے تو نمبر لگ جاتے ہیں، 10 دن میرے گھر 10 دن تیرے گھر، 15 دن میرے گھر 15 دن تیرے گھر، 1 مہینہ میرے گھر 1 مہینہ تیرے گھر۔ جب تک بچے تھے تو کہتے تھے امی میری ابا میرا، جب ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے اولاد جوان ہو گئی تو بھائی سے کہتا ہے اماں تیری ہے ابا تیرا ہے، ابا کو تو کھلا اماں کو تو کھلا۔ آپ اپنی اس اولاد سے کوئی امید مت رکھیے کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو کھانے کے لیے نہ دے۔ ہاں اگر امید رکھنی ہے تو آپ اپنے اس بیٹے سے امید رکھیے کہ جس نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، قاری قرآن بنا دیا ہے، عالم دین بنا دیا ہے، کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کا ارشاد ہے جب میری قوم کا کوئی بندہ اپنے بیٹے کو قاری قرآن بنا کر کے انتقال کر جاتا ہے، عالم دین بنا کر کے انتقال کر جایا کرتا ہے، اس کے ماں باپ تو اپنی قبروں میں چلے جایا کرتے ہیں، مگر جب وہ بیٹا قرآن پڑھتا ہے، نبی کی حدیثوں کو پڑھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی روحوں کو ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کنز العمال کی حدیث پاک ہے. مفتی عمران حنفی صاحب جب وہ حدیث سناتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. بہت بچپن سے ہم وہ حدیث سنتے آتے ہیں. کن عالما او متعلما او مستمعا به او محبا منه ولا تكن الخامس فتهلك. میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما, یا تو خود عالم بن جاؤ یا مدرسے میں پڑھنے والے بن جاؤ, او محبا منه او مستمعا به, یا عالم یا متعلم نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان کی باتوں کو سننے والے تو بن جاؤ. عالم کی بات اچھی نہیں لگتی, قاری کی بات اچھی نہیں لگتی, حافظ کی بات اچھی نہیں لگتی. چوکراٹ خان صاحب, مکھیا, زمیندار کوئی کتنی غلط سلط بات کہہ دے, آپ کو چاہے کتنی گالیاں دے دے, اس کا برا نہیں مانیں گے. اگر امام صاحب نے ذرا سے کوئی بات کہہ دی تو نکالنے سے پہلے کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا, بھگاؤ نکالو. ہاں بول کیسے دیا امام نے؟ یہ امام ہیں آپ کے سر کے تاج ہیں. تاج, تاج کو پیروں میں نہیں, زبان کی نوک پر نہیں, تاج کو سر پر رکھا جاتا ہے. تاج کی قدر کیجئے. یہ علماء کرام آپ کی شان کے جو ہے ضامن ہیں. یہ علماء کرام آپ کی عزت, آپ کے وقار کے محافظ و نگہبان ہیں. ان علماء کرام کے دم قدم سے آج دین مصطفیٰ میں بہا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کن عالما او متعلما, یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ, او مستمعا به, یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ. اور اگر باتیں نہیں بھی سن رہے ہو, او محبا منہ, تو کم سے کم ان سے محبت تو کر لو. جیتے جی ان کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لو, کیونکہ جب یہ میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے قرآن کی تلاوت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا بڑی پیار سے بڑی محبت سے تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا. قرآن کہے گا مولا بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس نے مجھ کو یاد کیا تھا. نبی کی حدیثیں آ کر کے رب کی بارگاہ میں سفارشیں کریں گی, مولا اپنے اس بندے کو بخش دے, یہ صبح و شام میری تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ عز و جل کا کرم ہوگا, عالم دین کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. اگر ان سے محبت کر لی تو میرا ایمان کہتا ہے خالق کائنات علماء سے محبت کے صدقے سے تمہاری اور ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ. بہت اچھا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مگر 5 میں مت بننا, ہے نا. چوراہے پہ بیٹھا تب مولوی, دکان پہ بیٹھا تب مولوی, پان کھا کے تھوک رہا تب مولوی, ہے نا. کھانا کھا رہا ہے ذکر امام کا, کھانا کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے ذکر حافظ قرآن کا, قاری قرآن کا, عالم دین کا. کہ مولانا نے کیا کرا, مولانا کیا کر رہے ہیں, امام کیا کر رہے ہیں, حافظ کیا کر رہے ہیں. میرے بھائی اگر یہ کچھ نہیں کر رہے تو تم آ کر کے کام کرو. امام مصلی چھوڑ دے گا, آپ آ کر کے نماز پڑھا لو. امام مصلی چھوڑ دے گا, آپ تمہارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, آؤ نا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہو سکی, پوری زندگی اتنا نہ کر سکے کہ تمہارا باپ مر جائے, ماں مر جائے, اپنی ماں اپنے باپ کا نماز, اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکو, ان کی نماز جنازہ پڑھا سکو. پھر ان پر تانو تشریح کیوں کیا کرتے ہو, علماء کو کیوں برا کیا کرتے ہو؟ اگر اتنا بھی نہ بن سکے تو کم سے کم اپنے ماں باپ کی نماز تو پڑھ لیا کرو. تم تو زندگی بھر اتنے بھی نہ بن سکے, اس لائق بھی نہ بن سکے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, امام مصلی پر ہے, امام کہتا ہے اجازت دیجئے, اجازت دیجئے نماز جنازہ پڑھائی جائے, تو 1 کلومیٹر دور سے آواز آتی امام صاحب اجازت. 1 کلومیٹر دور سے پوری زندگی گزر گئی, 10 20 30 40 50 60 سال کا ہو گیا, اس لائق بھی نہ بن سکا کہ کم سے کم اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھ لیتا, اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھ لیتا. او لوگو غفلت کے پردے اپنی آنکھوں سے اتارو, علماء سے نفرتیں کرنا بند کرو, علماء کی محبت کو اپنے دل کے اندر بساؤ. یاد رکھو اگر تم اپنے علماء سے محبت کرو گے, اپنے ائمہ سے محبت کرو گے, خالق کائنات تم کو دنیا میں بھی کشاد بھی عطا فرمائے گا, اور ان کی محبت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فتح لے کا 5 میں مت بن جانا, کیا مطلب ان کی برائیاں کرنے والے, ان سے نفرتیں کرنے والے مت بننا, ورنہ یاد رکھنا آقا کا فرمان ہے, میرا تیرا نہیں, مفتی عمران حنفی صاحب کا نہیں, مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے, ورنہ یاد رکھو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. صوفیہ فرماتے ہیں جو علماء کرام علماء ربانیین
ہیں جو ان کی برائیاں کرتا ہے کئی نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے ان کی پشتوں سے علم دین مصطفیٰ کو دور کر دیا کرتا ہے. 7 تقریباً نسلیں 7 پشتوں تک علم کی دولت سے وہ نسلیں محروم رہا کرتی ہیں. اس لیے علماء سے محبت کرو, اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو, اپنے بچوں کو قاری حافظ بناؤ, عالم بناؤ. انشاءاللہ دونوں جہان میں ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. مولا کریم ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں سبقت لسانی کی وجہ سے عمدن سہون جو بھی خامیاں غلطیاں ہو گئی مولا تعالی معاف عطا فرمائے. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.